احبار 16واں باب۔ اور ہارون کے 2 بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے، خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ وہ ہر وقت پردہ کے اندر کے پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے، تاکہ وہ مر نہ جائے، کیونکہ میں سرپوش پر ابر میں دکھائی دوں گا۔ اور ہارون پاک ترین مقام میں سے اس طرح آئے کہ خطا کی قربانی کے لیے 1 بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے 1 مینڈھا لائے، اور وہ کتان کا مقدس کرتا پہنے، اور اس کے تن پر کتان کا پاجامہ ہو، اور کتان کے کمر بند سے اس کی کمر کسی ہوئی ہو، اور کتان ہی کا امامہ اس کے سر پر بندھا ہو۔ یہ مقدس لباس ہیں، اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے۔ اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوختنی قربانی کے لیے 1 مینڈھا لے، اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے۔ پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور کھڑا کرے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چھٹیاں ڈالے، 1 چھیٹی خداوند کے لیے اور دوسری عزازائل کے لیے ہو۔ اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چھٹی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، لیکن جس بکرے پر عزازائل کے نام کی چھٹی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے، تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے، اور وہ عزازائل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے کو جو اس کی طرف سے خطا کی قربانی کے لیے ذبح کرے، اور وہ 1 بخور دان کو لے جس میں خداوند کے مذبح پر کی آگ کے انگارے بھرے ہوں، اور اپنی مٹھیاں باریک خوشبودار بخور سے بھر لے، اور اسے پردہ کے اندر لائے، اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈالے، تاکہ بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے، وہ ہلاک نہ ہو۔ پھر وہ اس بچڑے کا کچھ خون لے کر اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے، اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے 7 بار چھڑکے۔ پھر وہ خطا کی قربانی کے اس بکرے کو ذبح کرے جو جماعت کی طرف سے ہے، اور اس کے خون کو پردہ کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے، اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے، اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے، اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے۔ اور جب وہ کفارہ دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر نہ رہے۔ پھر وہ نکل کر اس مذبح کے پاس جو خداوند کے حضور ہے اور اس کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے اور بکرے کا تھوڑا تھوڑا سا خون لے کر مذبح کے سینگوں پر گردا گرد لگائے، اور کچھ خون اس کے اوپر 7 بار اپنی انگلی سے چھڑکے،
اور اسے بنی اسرائیل کی نجاستوں سے پاک اور مقدس کرے، اور جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے، تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے، اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے، اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانہ میں لے جائے گا، سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ پھر ہارون خیمہ اجتماع میں آ کر کتان کے سارے لباس کو جسے اس نے پاک ترین مقام میں جاتے وقت پہنا تھا اتارے، اور اس کو وہیں رہنے دے۔ پھر وہ کسی پاک جگہ میں پانی سے غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لے، اور باہر آ کر اپنی سوکنی قربانی اور جماعت کی سوکنی قربانی گزرانے، اور اپنے لیے اور جماعت کے لیے کفارہ دے، اور خطا کی قربانی کی چربی کو مذبح پر جلائے۔ اور جو آدمی بکرے کو عزازائل کے لیے چھوڑ کر آئے، وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو، اور خطا کی قربانی کے بچڑے کو اور خطا کی قربانی کے بکرے کو، جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا جائے، ان کو وہ لشکرگاہ سے باہر لے جائیں، اور ان کی کھال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دیں، اور جو ان کو جلائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو۔ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو، کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا۔ تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے۔ اور جو اپنے باپ کی جگہ کاہن ہونے کے لیے مسا اور مخصوص کیا جائے، وہ کاہن کفارہ دیا کرے، یعنی کتان کے مقدس لباس کو پہن کر، اور مقدس کے لیے کفارہ دے، اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے، اور کاہنوں اور جماعت کے سب لوگوں کے لیے کفارہ دے۔ سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو۔ اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ اخبار 17واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند نے یہ حکم دیا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کا جو کوئی شخص بیل یا برہ یا بکرے کو خواہ لشکرگاہ میں یا لشکرگاہ کے باہر ذبح کر کے اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے مسکن کے آگے خداوند کے حضور چڑھانے کو نہ لے جائے، اس شخص پر خون کا الزام ہوگا کہ اس نے خون کیا ہے، اور وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں جن کو وہ کھلے میدان میں ذبح کرتے ہیں، انہیں خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائیں، اور ان کو خداوند کے حضور
सलामती के ज़बीहों के तौर पर गुजराने, और काहिन उस खून को खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के मज़बा के ऊपर छिड़के और चर्बी को जलाए, ताकि खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू हो। और आइंदा कभी वो उन बकरों के लिए जिनके पैरों होकर वो जनाकार ठहरे हैं, अपनी कुर्बानियां ना गुजराने। उनके लिए नस्ल दर नस्ल ये दायमी कानून होगा। सो तू उनसे कह दे कि इस्राएल के घराने का या उन परदेसियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई सोख्तनी कुर्बानी या कोई ज़बीहा गुजरान कर उसे खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना लाए, वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। और इस्राएल के घराने का या उन परदेसियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई किसी तरह का खून खाए, मैं उस खून खाने वाले के खिलाफ हूँगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए उसे तुमको दिया है, कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफ़ारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। इसीलिए मैंने बनी इस्राएल से कहा है कि तुम में से कोई शख्स खून कभी न खाए, और न कोई परदेसी जो तुम में बूदोबाश करता हो कभी खून को खाए। और बनी इस्राएल में से या उन परदेसियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई शिकार में ऐसे जानवर या परिंदा को पकड़े जिसको खाना ठीक है, तो वो उसके खून को निकालकर उसे मिट्टी से ढांक दे, क्योंकि जिसकी जान जो है वो उसका खून है, जो उसकी जान के साथ एक है। इसीलिए मैंने बनी इस्राएल को हुक्म किया है कि तुम किसी किस्म के जानवर का खून ना खाना, क्योंकि हर जानवर की जान उसका खून ही है। जो कोई उसे खाए वो काट डाला जाएगा। और जो शख्स मुर्दार को या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाए, वो खा देसी हो या परदेसी, अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे, तब वो पाक होगा। लेकिन अगर वो उनको ना धोए और ना गुस्ल करे, तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। अहबार 18वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तुम मुल्के मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्के कैनान के से भी जहां मैं तुम्हें लिए जाता हूं ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आयन को मानकर उन पर चलना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो तुम मेरे आयन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूँ। तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। मैं खुदावंद हूँ। तू अपनी माँ के बदन को, जो तेरे बाप का बदन है, बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी माँ है। तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तू अपने बाप की बीवी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप का बदन है। तू अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो, चाहे तेरी माँ की, और खा वो घर में पैदा हुई हो, खा वो और कहीं, बेपर्दा ना करना। तू अपनी पोती या नवासी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि उनका बदन तो तेरा ही बदन है। तेरे बाप की बीवी की बेटी, जो तेरे बाप से पैदा हुई है, तेरी बहन है। तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना।
تو اپنی پھپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا، وہ تیری چچی ہے۔ تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے، سو تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے۔ تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اور نہ تو اس عورت کی پوتی یا نواسی سے بیاہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ کرنا، کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ بڑی خباثت ہے۔ تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا، کہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے۔ اور تو عورت کے پاس جب تک وہ حیض کے سبب سے ناپاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جانا، اور تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے اپنے ہمسائے کی بیوی سے صحبت نہ کرنا۔ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزارنے کے لیے نہ دینا، اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا۔ میں خداوند ہوں۔ تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا، اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو، کیونکہ وہ اوندھی بات ہے۔ تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں، اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں اس کی بدکاری کی سزا اسے دیتا ہوں، ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگلے دیتا ہے۔ لہذا تم میرے آئین اور میرے احکام کو ماننا، اور تم میں سے کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، جو تم میں بود و باش رکھتا ہو، ان مکروہات میں سے کسی کام کو نہ کرے، کیونکہ اس ملک کے باشندوں نے جو تم سے پہلے تھے یہ سب مکروہ کام کیے ہیں، اور ملک آلودہ ہو گیا ہے۔ سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا، اسی طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اگل دے، کیونکہ جو ان مکروہ کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھیں، ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا، اور ان میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ احبار 19واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے، اور تم میرے سبتوں کو ماننا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا، اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحے گزرانو تو ان کو اس طرح گزراننا کہ تم مقبول ہو، اور جس دن اسے گزرانو اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے، اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچا رہ جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مکروہ ٹھہرے گا۔
اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ جو کوئی اسے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، کیونکہ اس نے خداوند کی پاک چیز کو نجس کیا۔ سو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کاٹنا، اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا۔ اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا، اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا۔ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا، اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا، جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، نہ اسے لوٹنا۔ مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے۔ تو بہرے کو نہ کوسنا، اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا، نہ تو غریب کی رعایت کرنا، اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ، بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا۔ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترا پن نہ کرتے پھرنا، اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا، اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا، تاکہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم میری شریعتوں کو ماننا۔ تو اپنے چوپایوں کو غیر جن سے بھروانے نہ دینا، اور اپنے کھیت میں 2 قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا، اور نہ تجھ پر 2 قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو۔ اگر کوئی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو، اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو، تو ان دونوں کو سزا ملے، لیکن وہ جان سے مارے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ عورت آزاد نہ تھی۔ اور وہ آدمی اپنے جرم کی قربانی کے لیے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور ایک مینڈھا لائے، کہ وہ اس کے جرم کی قربانی ہو، اور کاہن اس کے جرم کی قربانی کے مینڈھے سے اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے۔ تب جو خطا اس نے کی ہے وہ اسے معاف کی جائے گی۔ اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ، تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا۔ وہ تمہارے لیے 3 برس تک نامختون کے برابر ہوں اور کھائے نہ جائیں، اور چوتھے سال ان کا سارا پھل خداوند کی تمجید کرنے کے لیے مقدس ہوگا۔ تب 5ویں سال سے ان کا پھل کھانا، تاکہ وہ تمہارے لیے افراط کے ساتھ پیدا ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا، اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا۔ تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ کرنا، اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا۔ تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا، اور نہ اپنے اوپر کچھ گندوانا۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنی بیٹی کو کسبی بنا کر ناپاک نہ ہونے دینا، تا ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بھر جائے۔
تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا، اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جن کے سر کے بال سفید ہیں، تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا، اور بڑے بوڑھے کا ادب کرنا، اور اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ اور اگر کوئی پردیسی تیرے ساتھ تمہارے ملک میں بود و باش کرتا ہو، تو تم اسے آزار نہ پہنچانا، بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو، اسے دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا، اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم انصاف اور پامائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا، ٹھیک ترازو، ٹھیک باٹ، پورا ایفا اور پورا ایہن رکھنا۔ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا، میں ہی ہوں، خداوند تمہارا خدا۔ سو تم میرے سب آئین اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں۔